الذین وہ لوگ جو ضل ضائع ہو گئی سعیہم کوشش ان کی فی الحیات زندگی میں الدنیا دنیا کی وہم اور وہ یحسبون وہ سمجھتے ہیں انہم کہ بے شک وہ یحسنون وہ اچھے کر رہے ہیں صنعا کام. الذین یہ ان لوگوں کے کام ہیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا گم ہو گئیں ضائع ہو گئیں. ضلع کے دونوں معنی ہوتے ہیں. سعیہم ان کی کوششیں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں کوششیں کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں صبح سے شام تک لیکن ان کوششوں کا کچھ بھی نتیجہ نہ نکلے گا. ساری کوششیں بیکار جائیں گی رائیگاں جائیں گی ضائع ہو جائیں گی باطل ہو جائیں گی جو صرف اور صرف دنیا کی حد تک کی گئی. وہم یحسبون اور اوپر سے مصیبت یہ ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہیں انہم کہ بے شک وہ یحسنون صنعا بہت اچھے کام کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بظاہر وہ کام بہت بڑے بڑے ہیں بہت خوبصورت ہیں حیران کن ہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا ایسے کام نہیں ہے کہ جو بیکار نظر آتے ہوں بظاہر وہ فائدہ مند ہی نظر آتے ہیں اسی لیے تو لوگ خوشی خوشی کر رہے ہیں بہت بڑے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی کچھ بھی قدردانی نہ ہوگی. اور صنع کا لفظ جو ہے یہ کاریگری کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا. صانع کہتے ہیں کاریگر کو. اور مصنوعات کبھی سنا لفظ مصنوعات کس کو کہتے ہیں؟ مصنوعات مینوفیکچرز پروڈکٹس جو بنائی گئی چیزیں ہوں. تو صنع کہتے ہیں کسی چیز کو بہت اچھی طرح کرنا یعنی بہت محنت کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ ان چیزوں کو اکٹھا کرنا پھر ان کی مینوفیکچرنگ کرنا یا ان کی ڈیزائننگ کرنا پھر ان پہ خوب محنت لگانا کہ اس کی پریزنٹیشن کیسے ہو اس کا سائز کتنا ہو اس کا رنگ کیسا ہو اس کی شکل کیسی ہو اور یہ کس کوانٹٹی میں تیار کیا جائے اور اس کی پھر مارکیٹنگ کیسے ہو. یہ ساری چیزیں صنعت میں آتی. انڈسٹری کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. صنع کاریگر کو کہتے ہیں مصنع کارخانے کو کہتے ہیں فیکٹری کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی بڑی بڑی فیکٹریاں نہیں تھی اس زمانے میں کوئی بہت بڑے بڑے مینوفیکچررز نہیں تھے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ جو ہر دور کے لیے قابل فہم ہو. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ بات اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ آ سکتی ہے کہ جب بھی کوئی انڈسٹری لگتی ہے یا کوئی انڈسٹریل ایریا آپ دیکھتے ہیں یا کسی بھی قوم کی ترقی کا جو معیار ہے یا سمبل ہے وہ کیا ہے؟ اس کی انڈسٹری. وہ کیا بناتا ہے کیا ایکسپورٹ کرتا ہے کس کوالٹی کا ہوتا ہے اور اس سے اس کو کتنا پروفٹ ہوتا ہے. دنیا میں اگر آج آپ دیکھیں تو ہر طرف کس چیز کی دوڑ ہے؟ انہی چیزوں کی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام آخرت کی سوچ سے خالی رہ کے کیے گئے تو دنیا میں خواہ تم کتنی اونچی عمارتیں کھڑی کر لو کتنے ہی بڑے بڑے کارخانے بنا لو کتنی ہی زبردست پروڈکٹس تیار کر لو اس زمین کو کتنا بھی سجا لو لیکن اللہ کے ہاں یہ سب کام تمہیں فائدہ نہ دیں گے اور تم جتنا بھی خوش ہو جاؤ کہ ہم نے تو دنیا کو مسخر کر لیا اور بہت بڑے کارنامے کر لیے لیکن وہ اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہ پائیں گے. سورۃ الفرقان آیت 23 میں آتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ان سب کو ہم کیا کریں گے؟ خاک بنا کے اڑا دیں گے. یہاں آپ یاد رکھیے ذوالقرنین کا دیوار بنانا وہ کچھ چھوٹی سی کوشش نہیں تھی. میں تو کبھی سوچتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ذوالقرنین نے صرف ان لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا احسان کیا کیونکہ
جس قوم کے پاس وہ یاجوج ماجوج نکل کے آتے اس کے بارے میں تفاسیر میں بہت تفصیلات آتی ہیں، اسرائیلیات میں اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں، اس میں معلوم نہیں کیا سچ ہے کیا نہیں، لیکن مفسدون فی الارض سے ہم اندازہ تو کر ہی سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے. کہتے ہیں کہ وہ سب فصلیں اٹھا کے لے جاتے تھے، انسان کھا جاتے تھے، اور اسی طرح. اور شاید آپ کے ہاں بھی کوئی ایسے محاورے ہوں کہ اگر کچھ ایسے لوگ اکٹھے ہو جائیں جو ہر چیز کھا پی جائیں، فساد کر جائیں، تو کیا کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یاجوج ماجوج کی قوم. مجھے یاد ہے کہ ہمارے کافی سارے ہم بہن بھائی تھے، بہن بھائی چھوٹے تھے، تو جب گھر میں بہت خرابی کر دیتے بچے مل کے، تو ہماری امی کہا کرتی تھی کہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے. تو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم کہتے تھے یہ محاورہ ہے یاجوج ماجوج کی قوم، کہ جو ملا ہاتھ لگا کھا پی گیا، سب ختم کر دیا، کچھ کھایا، کچھ پھینکا، کچھ توڑا، کچھ جیسے بچے کرتے ہیں مل جل کے جب کبھی ہنگامہ ہوتا ہے، بہت سے ادھر ادھر کے بھی اکٹھے ہو جائیں. تو جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے وہی باتیں اور وہ منظر یاد آ رہے تھے کہ یاجوج ماجوج کی قوم کرتی کیا ہوگی نا، لڑائی جھگڑا فساد توڑ پھوڑ ہر چیز کا. تو ذوالقرنین نے دیوار بنائی، اور ایسی مضبوط دیوار بنائی کہ جو بہت ہی بڑا کارنامہ تھی، لوہے کی سلوں کے ساتھ اور تانبا انڈیل کے، اور پھر اتنی اونچی کہ اس پہ وہ چڑھ نہیں سکتے تھے، اور